اسی طریقے سے ناپاک کپڑوں میں اگر طواف کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت۔ اسی طریقے سے ناپاک کپڑوں میں اگر طواف کیا تو مکروہ ہے، طواف ہو جائے گا لیکن کراہت کے ساتھ۔ یوں ہی ہم نے آپ کو بتایا کہ رمل یا اجتباء مرد کے لیے سنت ہے، اس کو ترک کرنا بلا عذر یہ بھی مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ کھانا پینا بھی حالت طواف میں، ان طواف کے دوران مکروہ ہے، گناہ نہیں ہے لیکن مکروہ ہے بہرحال۔ ہاں اگر بہت شدید پیاس لگ رہی ہے، بہت حلق خشک ہو چکا ہے، گرمی بہت شدید ہوتی ہے بعض اوقات، تو تھوڑا بہت ایک دو گھونٹ آپ پانی پی سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر پیشاب وغیرہ کا غلبہ ہے تو طواف جاری رکھنا خلاف سنت مکروہ ہے۔ اور آوارہ نظری بھی مکروہ ہے۔ آوارہ نظری کا مطلب دائیں بائیں دیکھنا، نئے نئے چہرے ہوتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں، کہیں چائنا سے، جاپان سے، ملائیشیا سے، ایران سے، عراق سے، تو وہ آدمی دیکھتا رہتا ہے چہرے۔ عمومی طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ پھر یکسوئی نہیں رہتی۔ آوارہ نظری نہیں ہونی چاہیے، اپنی توجہ صرف اللہ کی طرف رکھیں۔ اچھا، کعبۃ اللہ کی طرف دیکھنا منع نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ علماء سے اور مفتیان کرام سے مسئلہ معلوم کریں۔ اگر آپ لوگوں سے معلوم کریں گے، ہر ایک اپنے اپنی بولی بول رہا ہوگا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کسی نے 10 حج کیے ہوں اور 50 عمرے کیے ہوں، عالم نہیں ہو جاتا۔ یہ کوئی یہ کہ ہم نے تو جی 50 عمرے کیے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے۔ نو، عمرے کرنے سے علم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ مفتیان کرام سے معلوم کریں۔ جب آپ طواف کر رہے ہیں، اگر کعبۃ اللہ کو دیکھ کے طواف کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، آپ اس طرف نظر کر سکتے ہیں۔ آپ سینہ نہ پھیرے کعبۃ اللہ کی طرف، طواف ایسے ہی ہوگا، یوں نہیں ہوگا، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کعبۃ اللہ کو، برکت ہے بہت زیادہ، اس کو دیکھنے میں کیا مسئلہ ہے۔ اور باقی یہ کہ دوران طواف باقی کام جائز ہوتے ہیں، مثلا سلام کرنا، کسی کے سلام کا جواب دینا، پانی اگر پیاس ہے پانی پینا، ضرورتاً کلام کرنا، کوئی دینی مسئلہ دریافت کرنا کسی سے، یا کوئی آپ دینی مسئلہ کسی کو بتا دیں، ان کی گنجائش ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیے۔ اس کے بعد سعی کے بارے میں بھی میں کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں کہ اس میں بھی آپ کو خیال کرنا ہے۔ سعی میں یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر بلا عذر سعی نہیں کر سکتے، یعنی ویل چیئر کے اوپر اگر آپ صحت مند ہیں، ویل چیئر پہ نہیں کر سکتے، دم لازم ہو جائے گا، تو آپ کو پیدل ہی کرنے ہوگا۔ بعض اوقات یہ بھی لوگوں نے کیا ہوا ہے، وہ ویل چیئر کیونکہ ہوتی ہیں وہ بنائی ہوئی جگہ، اور وہ جلدی جلدی کروا دیتے ہیں تو وہ بیٹھ کے کرنے لگ جاتے ہیں، تھک گئے نہیں طواف کر کے۔ ہرگز نہیں، اگر آپ بیمار ہیں، ضعیف ہیں، کوئی مجبوری ہے، ایک الگ بات ہے، ورنہ پھر آپ کو ویسے ہی سعی کرنی ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ تمام امور آپ ذہن میں رکھیں۔ سعی باوضو کرنا افضل ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا بے وضو بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو مسعی ہے، سعی کا جو مقام ہے، یہ مسجد سے باہر ہے۔ جب آپ نکلنے لگیں تو باہر، تو الٹا قدم باہر رکھ کے اور پھر آپ نکلیں، اور اس طرح آپ نے یہ حلق وغیرہ کروا لیا۔ اب آپ فارغ ہو گئے ہیں عمرے سے۔